بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کپتان کی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ وضاحت اس میں سب سے جو بڑی بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ عدالت کے 13 رکنی بنچ کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی جن نشستوں پر دعویٰ کرتی آ رہی ہے وہ ملنے کی صورت میں وہ قومی اسمبلی میں اس کی 84 نشستیں بڑھ کر 107 ہو جائیں گی اور یوں یہ سب سے زیادہ نشستوں والی جماعت بن سکے گی، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ حکومت وقت کو ہضم نہیں ہو پا رہی، اور یہ اپنے کروفر میں اور اس قدر تلملا گئے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے وہ واضح طور پر عوامی مینڈیٹ کے معاملے میں وہ واضح طور پر شکست کھا چکے ہیں۔ عوام میں پاکستان نے بری طرح سے مسترد کیا ہے۔ اب کی فارم 47 کی مناسبت سے ان کے پاکستان پی ٹی آئی کے مقابلے میں حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے پاس 106، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 69 یعنی 69 اور ایم کیو ایم کے پاس 22 اور جمعیت علماء اسلام کے پاس 9 نشستیں ہوں گی، اور یہ وہ نشستیں ہیں جن میں فارم 47 کے ممبران شامل ہیں۔ یہاں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ حکومت کو پی ٹی آئی پر بطور سیاسی جماعت پابندی لگانے کی ضرورت کیوں پڑی، اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے، اور کیا عمران خان کی جماعت پر پابندی لگانا ممکن ہے؟ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے قومی متحدہ اور آئی ایم ایف کو لکھے گئے خط کو بنیاد بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ وجوہات کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کے لیے کافی ہیں۔ جہاں تک بات رہی 9 مئی اور غیر ملکی فنڈنگ کے مقدمات کی، تو یہ تمام کیسز ابھی تک عدالتوں میں زیر سماعت ہیں۔ تاہم اصل بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ملنے والے عدالتی ریلیف سے خائف ہے، اور یہ بات اظہر من شمس ہے۔ انہیں توقع ہی نہ تھی کہ کوئی ایسا فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے، یعنی ان کی توقع تو یہی تھی کہ جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون رہے با جائے بھاڑ میں، فیصلے جو ہوں گے وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انہیں اب تک ہضم نہیں ہو رہی۔ پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار مظہر عباس کہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی لگانا ایک لمبا عمل ہے۔ ابھی تو یہ معاملہ کابینہ میں جائے گا، حکومت یہ بھی دیکھے گی اس کے اتحادی اس فیصلے پر کیا عمل دیتے ہیں۔ 2 دن قبل ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان ان کی اہلیہ کو دوران نکاح عدت کیس میں بھی بری کر دیا تھا۔ اس سے قبل دونوں کو اس الزام میں 7 برس کی سزائیں سنائی گئی تھیں۔ تجزیہ کار مظہر عباس اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر حکومت عدالتوں سے خائف ہے تو تب بھی پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا معاملہ جانا تو سپریم کورٹ ہی ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنے فیصلے میں قرار دے چکے، یعنی سپریم کورٹ کے فل بنچ کے 11 ججز نے گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت قرار دیا ہے۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ حکومت کے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے ریفرنس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سیاسی محقق کہتے ہیں کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ جاتی ہے تو وہ نئے نام سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے۔ ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ وہ سیاسی محققین کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تمام فریقین رسہ کشی میں مصروف ہیں۔ ہر فریق سیاسی اور غیر سیاسی اپنی سبقت بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ ان کے مطابق پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے پیچھے ارادہ جماعت پر دباؤ بڑھانا اور انہیں اکسانا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت چلانے والوں نے سیاسی طور پر جارحانہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ کیا تاکہ بیانیہ بنانے کے محاذ پر بھی پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا سکے۔ فارم 47 پر بننے والی حکومت کے وزیر اعظم شہباز شریف نے چند ہفتے قبل ہی قومی اسمبلی کے ایک اجلاس کے دوران اپنے حریف عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی، مگر پھر اچانک ان کی حکومت نے عمران خان پر غداری کا مقدمہ بنانے اور ان کی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس اعلان کو ابھی ایک دن ہی ہوا تھا کہ حکمران جماعت کی الجھن واضح ہو گئی، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ ایسے کسی فیصلے میں اتحادی جماعتیں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت حکومتی اتحاد میں شامل کئی سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہیں اس معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ بیشتر سیاسی رہنماؤں نے اسے غیر جمہوری، غیر سیاسی اور یہاں تک کہ جلد بازی اور بکھلاہٹ میں کیا گیا ایک بچگانہ فیصلہ قرار دیا۔
ظاہر مجھے امید نہیں ہے کہ یہ لوگ اس فیصلے کو لے کر کے سپریم کورٹ جائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ واضح طور پر 11 ججز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو پہلے ہی اپنے فیصلے میں سیاسی جماعت قرار دے چکے ہیں۔ تاہم یہ جو اڈہاک ججز وغیرہ کا تقرر، ایسے لغو قسم کے جو معاملات ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں اپنی اقلیت کو اکثریت میں بدلنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ ممکنہ طور پر شاید ایسا ہو، تاہم ہونا تو یہی چاہیے اصولاً کہ جو سینئر موسٹ ججز ہیں، جو اہلیت رکھتے ہیں، اہل ہیں جو ہائی کورٹس میں سے، انہیں سپریم کورٹ میں لایا جائے، ان کی جگہ پر دیگر پروموشنز ہوں۔ لیکن ایڈ ہاک ججز میں سے یاد آیا، ایک ایڈ ہاک ججز کے تقرر میں ایک نام آیا تھا جسٹس طارق مسعود صاحب کا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 سال میں 10 یا 11 فیصلے کرنے والے جج ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ عدلیہ پر بہت زیادہ دباؤ ہے کام کا، تو ایسے ججز جو ہیں وہ عدلیہ پر مزید بوجھ کے سوا کچھ مزید اور نہیں ہو سکتے۔ اب دیکھا جائے تو ایسے ججز جو سال بھر میں 10 یا 11 یا 12 فیصلے کرتے رہے ہیں، وہ عدلیہ پر بوجھ بنیں گے یا عدلیہ کا بوجھ کم کریں گے؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔